بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عزیز سامعین اور میرے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کریں گے رمضان کے فرائض اور مسائل پر۔ تو فضائل جو ہیں وہ فضیلتیں میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، پہلے ویڈیوز کی آ چکی ہے، اور جن دوستوں نے جن بہنوں نے مجھ سے پوچھا تھا، کچھ کوسچنز پوچھے تھے روزے کے بارے میں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یا ایک سوال اور تھا کہ لیڈیز کے جو ہیں وہ خاص ایام میں جو ہیں روزے اگر رہ جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے ان کو پورا کریں، یا ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ہم اس کے بارے میں بھی اسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو میرے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ علم کی بات سیکھنا اور سکھانا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ آپ میری باتوں کو دھیان سے سنیے گا، اس پہ عمل کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق دے، اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی پھیلائیے گا، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اچھا جی، تو رمضان کے جو روزے کے فرائض ہیں، اس کے 3 بنیادی فرائض ہیں روزہ رکھنے کے، چاہے وہ نفلی ہوں یا وہ جو ہے دوسرے روزے ہوں جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو اس کی سب سے پہلے 3 فرائض اس میں ضروری ہیں، کہ سب سے پہلے ہے نیت کرنا، کہ آپ کی جو نیت ہے وہ خاص ہونی چاہیے، دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، کہ مطلب زبان سے کہہ دینا کہ میرا جی روزہ ہے، یا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، یا اس طرح سے مطلب زبان سے اس کا اقرار نہیں، دل سے اس کا اقرار کیا جائے۔ زبان سے تو ہم کریں گے، لیکن دل سے بھی اس کا اقرار کرنا اور دل کو پاک صاف کرنا روزے کے لیے، کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، خاص نیت ہونی چاہیے آپ کی، ٹھیک ہے؟ دل میں خاص نیت رکھ کے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تراویحیں وغیرہ فرائض میں جو ہے ہم پہ جو ہیں وہ مطلب تراویحیں جو ہیں ان کو لازمی پڑھا جائے، 8 پڑھ لیں، 8 نہیں تو 20 تو لازمی ہے نا، 20 تو مطلب یہ ہے کہ 20 آپ پڑھیں، اگر آپ سے نہیں پڑھی جا رہی تو آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 کا بھی اتنا ہی ثواب ہے اور 20 کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک سجدے پہ 1500 نیکی ہے، پچھلی ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو اس طرح سے ہے کہ اگر 20 تراویحیں ہم پڑھ لیتے ہیں تو 40 سجدوں پہ 60,000 نیکی بنتی ہے۔ پھر دوسرا اس میں فرض ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا، یعنی اس میں جو ہے وہ کچھ بھی آپ کھا پی نہیں سکتے جان بوجھ کر۔ ہاں، اس میں یہ چیز آتی ہے، اب یہاں پہ ہم جو ہے کچھ مسائل جو ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ کھانے پینے کا جو مطلب یہاں پہ ہے کہ ہم کچھ بھی اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتے روزے کے دوران۔ ہاں، جان بوجھ کر کھانے پینے سے جو ہے وہ پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا، یعنی آپ اس کا پھر کفارہ ادا کریں۔ کفارہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ 40 مسکینوں کو یا تو آپ کھانا کھلا دیں، اور یا پھر آپ اس روزہ توڑنے کے بسبب جو ہے وہ 40 روزے خاص نیت کے ساتھ رکھیں گے تو پھر اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ اس کے بعد جی آ جاتا ہے کہ ویسے آج کل تو لوگ مطلب آپ کو بہت کوئی خاص بیماری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ رہے ہو تو اس میں گنجائش ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن اس کی بھی قضاء لازم ہے، لیکن آج کل تو لوگ جان بوجھ کر ہی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور مطلب روزہ رکھ کر پھر اس کو توڑنا یہ اس سے بڑی زیادہ کوتاہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی جماع ازواجی تعلق سے پرہیز کرنا، یعنی کہ دیکھیں جو پہلی قومیں تھیں نا، ان میں ایسے ہوتا تھا کہ ان میں رات کو بھی یعنی کہ ازواجی تعلق جو ہے وہ میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے تھے، اس پہ روکا گیا تھا پہلی قوموں کو، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ہے دن میں جو ہے تم روزہ رکھو، دن میں اس چیز سے پرہیز کرو، لیکن راتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، راتیں تم اپنی بیویوں اپنی کھیتیوں کے پاس کھیتیوں میں جاؤ، ان کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ ان میں بیج بو اور ان سے پھل حاصل کرو، یعنی اس کو اب آگے مزید آئی تھنک مجھے ڈیٹیل جو ہے وہ اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ کھیتیاں جو ہیں وہ بیویوں کو کہا گیا ہے،
بیج بونا یعنی کہ ازواجی تعلق قائم کرنے کو کہا گیا ہے، اور جو پھل ہیں وہ اولادیں ہیں جو اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا، یعنی کہ وہ پھل حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ روزے کے فرائض ہو گئے۔ ان چیزوں سے ہمیں خاص پرہیز کرنا ہے، اور مطلب کوئی غیبت نہ، آپ کوشش کریں کہ کسی کی کوئی غیبت نہ کریں، کوئی چغلی نہ کریں، مطلب روزہ رکھ لیا، فاقہ تو نہیں نا ہے روزہ کہ سارا دن بھوکے پیاسے رہو اور ہم چغلیاں کرتے رہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں، دنیاوی باتوں میں لگے رہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کا وقت عبادت میں گزرے، زیادہ سے زیادہ آپ پاک صاف رہیں۔ کوشش یہ کریں کہ روزہ رکھ کے نا آپ نا سارا دن باوضو رہیں۔ جتنی دفعہ آپ وضو کریں گے نا، تو وضو کے ساتھ نا انسان کے اندر ایک الگ ہی پاکی آ جاتی ہے، تو انسان پھر وہ نا گناہ کرنے سے بھی رکتا ہے۔ وہ انسان کو ہوتا ہے کہ یار میرا وضو ہے، وضو نہ ٹوٹ جائے، تو وہ پھر انسان نا وضو پہ بھی جو ہے وہ کرتا ہے کہ میں یار باوضو ہوں، تو وضو سے بھی انسان جو ہے نا وہ بہت برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم بات کریں گے روزے کے مسائل کے بارے میں۔ بہت ہی یہ اہم ہیں ان کو جاننا، اور بہت عام سا یہ سوال ہے لیکن بہت زیادہ اہم ہے، اور بہت عام سوال ہوتے ہیں، بہت سارے خدشات ہوتے ہیں دلوں کے اندر کہ اس طرح تو نہیں ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا یا اس طرح تو نہیں ٹوٹ جاتا، تو وہ ساری آج ہم اس میں کلیریفیکیشن کریں گے۔ اور یہیں پہ میں جن بہنوں نے مجھ سے کمنٹس میں پوچھا تھا، ایک یہ بہن کا کمنٹ تھا کہ جو ہے روزہ جو ہے وہ پیسٹ کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیں جی، پیسٹ جو ہے یہ کرنا، یہاں پہ دیکھیں جان بوجھ کے یعنی کہ پیسٹ کو اندر لے جانا، ٹھیک ہے، یا کلی جو ہم پانی اس ٹائم پہ ہوتا ہے اس کو حلق کے اندر اتار لینا، اس طرح سے جان بوجھ کے اگر آپ کریں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے بہتر تو یہی ہے کہ پیسٹ کا بھی اور مسواک کا بھی، ٹیسٹ تو ہلکا سا ہوتا ہے تو وہ ہمارے حلق میں کہیں نہ کہیں سے تھوڑا بہت چلا جائے یا منہ کے اندر ٹیسٹ رہ جائے تو اس سے روزہ مکروہ ہونے کا تھوڑا سا خدشہ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کھانا جب کھا رہے ہوں سحری کریں۔ ہاں، آپ کے پاس اگر وقت کم تھا، آپ کو کوئی دقت ہے، کوئی مطلب یہ ہے کہ دانتوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کوئی بوٹی وغیرہ پھنس گئی یا کچھ اس طرح سے آپ کو اس کی وجہ سے کوئی درد ہے، تو آپ پیسٹ وغیرہ یا مسواک وغیرہ اس صورت میں کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ پانی یا اس کا ٹیسٹ آپ کے حلق میں نہ اتر سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی، جان بوجھ کر کچھ کھا پی لینا، یعنی کہ دیکھیں اگر ہم جان بوجھ کر مطلب کچھ کھا پی لیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کا میں نے آپ کو بتا دیا پہلے بھی کہ اس کا پھر کفارہ ہوگا، یا تو 40 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 40 روزے رکھے، تب جا کے اس کا کفارہ ہوگا۔ جان بوجھ کر کھانا پینا یہ اسلام میں منع ہے۔ ہاں، آج مطلب بھول چوک میں اگر آپ سے کچھ کھا ہو گیا، یا آپ نے مطلب جیسے کھانا بناتے ہوئے اکثر عورتیں اچانک سے ٹیسٹ کر لیتی ہیں اور ان کو پھر یاد آتا ہے کہ میرا روزہ تھا، تو وہ بھول معاف ہے اللہ کی طرف سے، وہ کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ ایک آپ بھول گئے یا بھول میں آپ سے ہوا، جان بوجھ کر نہیں ہوا، تو وہ اس پر معافی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز وہی جماع کہ میاں بیوی کا جو تعلق قائم کرنا، اس سے بھی روزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ وہ کوشش یہی کریں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ روزے کے بعد قریب نہ ہی جائیں، بہتر ہے، یا اس طرح کی کوئی باتیں کرنا جن سے اس چیز کی شہوت پیدا ہو یا کچھ بھی۔ اور اس کے بعد جی، قصداً کر دینا، جان بوجھ کر الٹی کر دینا، یعنی کہ جیسے مطلب انسان کو جو ہے وہ حلق کے اندر انگلی مار کے یا اس طرح سے جان بوجھ کر اپنے اندر الٹی لے کر آنا، اور پھر اس الٹی کا جو ہے وہ یہ حکم ہے کہ اگر آپ کو خود بخود سے الٹی آئی، یعنی ایک انسان اس نے کھایا پیا اور اس کو بعد میں الٹی آ گئی، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس صورت میں کہ اس الٹی کا کوئی بھی ٹیسٹ، کوئی بھی جو ہے وہ الٹی جو آپ نے حلق کے اندر سے، آپ کے منہ کے اندر سے نکلی یا بلغم نکلی، تو اس کو آپ دوبارہ نگل گئے تو وہ جو ہے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ آپ نے اس کو باہر نکال کر دوبارہ کھا لیا۔ اگر وہ اندر ہی منہ کے اندر ہی تھی اور آپ نے اس کو نگل لیا تو پھر نہیں، لیکن وہ سے باہر نکال کر پھر اس کو اندر لے جانا، اس طرح سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جی، حیض یا نفاس کا آ جانا، اس سے بھی روزہ۔ اچھا، اب یہاں پہ نا کچھ عورتوں کا سوال ہوتا ہے کہ جو نفاس ہے یا پیریڈز ہیں، ان میں جی مطلب کس ٹائم پہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، 12 بجے کے بعد اس طرح سے آئیں تو نہیں جی، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر 1 منٹ پہلے بھی آپ کو
مطلب اس چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ مجھے یعنی کہ ماہواری آ چکی ہے تو روزہ آپ کا ٹوٹ چکا ہے، تو اس کی قضا لازم ہوگی، وہ بھی کاؤنٹ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، ہاں اس کو ثواب کی نیت سے پورا کر لینا، یعنی کہ دیکھیں اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور درمیان میں آپ کو اس طرح پیریڈز آ گئے اور آپ کہیں کہ یار میرا روزہ ٹوٹ گیا اور میں کچھ کھا پی لوں، تو اگر آپ اس کو ثواب کی نیت سے یعنی کہ اس کو پورا کر لیں گی تو اس پہ بھی آپ کو اجر ہی ملے گا، کہ باقی ثواب دینے والی جو ہے اور اجر دینے والی اللہ کی ذات ہے، تو اگر آپ اس کو پورا بھی کر لیں گی ثواب کی نیت سے تو ادب کے لحاظ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، کوئی چیز حلق کے راستے پیٹ تک پہنچانا، یعنی دیکھیں وہی بات کہ پیٹ سے یعنی کہ ہمارے جو بھی چیز حلق سے نیچے اتر گئی اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، یہ چیزیں تو ہو گئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ غیر ارادی قے آ جانا، یعنی مطلب یعنی جو کہ ارادہ نہ ہو آپ نے کوئی انگلی وغیرہ نہیں ماری لیکن اللہ کی طرف سے ہی آپ کو الٹی آ گئی، ٹھیک ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ یا کان میں دوا ڈالنا، ٹھیک ہے، دوائی جو ہے وہ آنکھ یا کان میں ڈالیں گے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کرنے یا پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے وہی بات آپ کو بتائی تھی کہ اگر حلق میں کوئی چیز اترے گی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ اب ہم اس پہ بات کریں گے۔ شدید بیمار شخص، شدید جو بیمار ہو، جس کو جیسے کہ بیماروں میں اب یہ نہیں کہ آپ کو ہلکا سا بخار ہوا ہے یا اس طرح ہوا ہے تو آپ اس سے روزہ چھوڑ لیں، آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہے، اس صورت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ لے۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں قضا کرنی لازمی ہوگی ان چیزوں کی۔ اور بہت بوڑھا شخص بھی روزہ نہ رکھے۔ بہت بوڑھا شخص جو ہے اس میں قوت مدافعت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان پر بھی روزہ جو ہے وہ نہ رکھیں۔ روزہ نہ رکھیں گے تو اس کے لیے بہتر ہوگا ان کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد سحری اور افطاری کے مسائل آ جاتے ہیں۔ سحری کرنا سنت ہے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، یعنی دیکھیں کہ سحری جو ہے کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ تراویحاں پڑھ کے اور 11-12 بجے ہی نا وہ کھانا پینا کر کے تو سو جاتے ہیں، اس طرح سے روزہ نہیں ہے۔ روزہ جو صحیح وقت ہے سحری کا وہ 12 بجے کے بعد ہے، یعنی 12-1 بجے بھی نہیں بلکہ 2-3 بجے کے بعد، مطلب وہ جو رات کا، میں اس کا صحیح آپ کو ٹائم بتاتی ہوں کہ رات کا جو 5واں یا 6واں حصہ ہے اس کو جو ہے وہ صحیح معنی میں، صحیح حدیثوں میں جو ہے اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے کہ اس وقت میں سحری کھائی جائے، ٹھیک ہے۔ اور اذان فجر شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دینا ضروری ہے۔ اچھا دیکھیں، اذان فجر جو ہے کئی لوگ کہتے ہیں اذان ہوتی رہے تو اذان کے نا اینڈ تک کھا پی سکتے ہیں، نہیں، جب اعلان ہو جائے نا کہ کھانا پینا بند کر دو تو اس وقت بند کر دو۔ اذان آپ کو نماز کے لیے پکارتی ہے، اذان پہلے بھی ہوتی ہے، اذان صرف روزوں کے لیے نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، اعلان جو ہے روزے کا وہ صرف روزوں میں ہوتا ہے، تو اعلان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس وقت پہ کھانا پینا، اگر مولوی بول پڑا ہے کہ کھانا پینا، مؤذن کہہ دیتا ہے کہ بند کر دیں تو اس ٹائم پہ بند کر دیں، یہ نہ کریں کہ آپ کھاتے ہی جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا ہوگا۔ اور افطار جو ہے، افطار غروب آفتاب، یعنی جب آپ کو مغرب کی اذان آپ کے کانوں میں پڑی اسی وقت روزہ افطار کر لیں، روزہ ورنہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میری ویڈیو کو آگے بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔